جواب عطا فرما دیا، اور جواب ایک نہیں دیا، فرمایا کہ مشکل وقت میں وضو کرو گے یہ بھی کفارہ ہے، فرمایا کہ جب نماز جماعت کے لیے جاؤ گے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جاؤ گے، یہ بھی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرو گے، یہ بھی گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ دوسرا سوال، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور دوسرا مسئلہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مت درجات، یہ درجے کیسے بلند ہوتے ہیں، یہ درجات کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے بھی 3 جواب عطا فرما دیے۔ پہلا جواب، اطعام الطعام، کھانا کھلانا یہ درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا، ہر چلتے راہ کو جو ہے وہ سلام کرنا، سلام کو عام کر دینا، یہ بھی درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب لوگ سو جائیں تم مصلی پر آ جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ، یہ بھی درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا تھا؟ مد درجات، یا رسول اللہ یہ درجات کیسے بلند ہوتے ہیں، ان درجات کی بلندی کا سبب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درجات کی بلندی کے لیے پہلا سبب جو ہے اطعام الطعام ہے، کھانا کھلانا ہے۔ تم جب کسی کو کھانا کھلاؤ گے تمہارے درجات بڑھیں گے۔ فرمایا وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، کھانا نہیں کھلا سکتے، تم سلام کو عام کرو، ہر مسلمان کو سلام کرو، کسی کو جانتے ہو تو بھی سلام کرو، نہیں جانتے تو بھی سلام کرو، اسلام کرنے سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر تم جو ہے وہ گوشہ نشین ہو، باہر نہیں نکلتے، مسلمانوں سے ملاقات نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرو؟ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ، رات کی وقت مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، جب لوگ سو جائیں تم مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں جب لگ جاؤ گے، اس سے بھی درجات بلند ہونا شروع ہو جائے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، فرشتوں کے 2 مسائل حل ہو گئے۔ فرشتوں کے 4 مسائل تھے نا، جن کے اندر فرشتے 1000 سال سے بحث کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے سوال کے بھی 3 جواب عطا فرمائے، دوسرے سوال کے بھی 3 جواب عطا فرمائے۔ جب فرشتوں کے 2 سوال حل ہوئے نا، اب تیسرے کے لیے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل منجیات، یا رسول اللہ نجات دلانے والے کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نجات دلا سکیں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے بھی 3 جواب عطا فرمائے۔ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی میں سب کے سامنے، چاہے جو ہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، خشیت اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا چھپے ہوئے ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، گلی میں ہو یا محلے میں ہو، کہیں بھی ہو، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب یہ کام کرو گے تو یہ کام نجات دلانے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والقصد فی الفقر والغنى، میانہ روی اختیار کرو، تمہارے پاس فراخ دستی آ جائے، پیسہ کھلا آ جائے، آسائشیں زیادہ ہو جائیں، تمہارے پاس مال و اسباب زیادہ ہو جائے یا مال و اسباب نہ ہو، دونوں صورتوں میں تمہارے پاس میانہ روی ہونی چاہیے۔ والقصد فی الفقر والغنى، میانہ روی کو اختیار کرو دونوں صورتوں میں، چاہے جو ہے وہ غنا آ جائے، چاہے فقر آ جائے، چاہے جو ہے وہ فراخ دستی ہو یا تنگ دستی ہو، دونوں صورتوں میں تم نے جو ہے وہ میانہ روی اختیار کر لینی ہے۔ جب میانہ روی اختیار کر لو گے تو یہ وہ کام ہے کہ جو منجیات میں سے ہے۔
جو نجات دلانے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، چاہے غصے کی حالت میں ہو چاہے رضامندی کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں عدل کو قائم رکھنا ہے، اپنے جو ہے وہ انصاف کو قائم رکھنا ہے، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے تم رضامندی کی حالت میں ہو چاہے تم غضبناک کی حالت میں ہو، چاہے تمہیں غصہ ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، جو ہے وہ عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب اس کا دامن تھامے رکھو گے، یہ وہ کام ہے کہ جو منجیات میں سے ہے، جو تمہیں نجات دلوا دے گا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، 3 سوال مکمل ہوئے۔ چوتھے سوال کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے سوال کے لیے جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ 4 سوال تھے، 1000 سال سے فرشتے جو ہے وہ آپس کے اندر بحث فرما رہے تھے، کوئی نتیجہ خیز بات سامنے نہیں آ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جب پہلا سوال ہوا 3 جواب ملے، دوسرا سوال ہوا 3 جواب ملے، تیسرا سوال ہوا پھر 3 جواب ملے۔ چوتھے سوال کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما مہلکات، یا رسول اللہ یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بھی میرے مصطفیٰ نے 3 جواب عطا فرمائے۔ وما مہلکات، یا رسول اللہ یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا شح مطاع، ایسی کنجوسی کہ جس کی اتباع کرنے لگے بندہ، شح مطاع، ایسی کنجوسی کہ جس کی اتباع میں لگ جاؤ یہ بندے کو ہلاک کرنے والی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ ہوا متبع، ایسی خواہش، ایسی جو ہے وہ دل کی ہوس کہ جس کی اتباع کی جائے، فرمایا کہ یہ بھی ہلاک کرنے والی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندے کا اپنے آپ سے خوش ہونا، جس کو کہا جاتا ہے خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان 3 سے بچو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام